مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے جسم کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جن بیماریوں کی وجہ سے جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ معاشرتی بھی بیماریاں ہیں، سماجی بیماریاں ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کو گھن لگ جاتا ہے، معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، معاشرے سے سکھ، چین اور اطمینان اٹھ جاتا ہے، معاشرے میں دشمنیاں، نااتفاقیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کی نشاندہی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ ان بیماریوں میں ایک مہلک بیماری اور خطرناک بیماری ہے، نفاق کہتے ہیں اس کو۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے اندر سے کچھ، باہر سے کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن اندر میں ایمان نہیں ہوتا تھا، دل سے وہ مومن نہیں ہوتے تھے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے سخت ترین وعید سنائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ جنت اعمال کے اعتبار سے اس کی الگ الگ اس کے درجات ہوں گے، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسی جنتیں لوگوں کو ملے گی، ایسے ہی جہنم کی مختلف درجات ہوں گے۔ آدمی جتنا بڑا گنہگار ہوگا، جتنا بڑا ظالم ہوگا، جتنا بڑا نافرمان ہوگا، اس کا جنت میں اتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو منافقین کے سلسلے میں فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ کافروں سے بڑھ کر گویا منافقین کو وعید سنائی گئی، اس لیے کہ کافر تو کھلم کھلا دشمن ہوتے ہیں، ان کا کفر واضح ہوتا ہے، لوگ ان سے دھوکہ نہیں کھا پاتے۔ لیکن منافق جو ہوتے ہیں، ایک تو اندر سے مومن نہیں ہوتے ہیں، دوسرے سامنے والوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان والوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتنا خطرناک ان کا انجام بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کی صفت بتائی کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنا کر پیش کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ نمازوں میں اور دینی اعمال میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ دنیا میں ان کو مومنوں کے سے حقوق مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو نفاق یہ ایسی صفت ہے کہ ہر دور میں رہی ہے، اگرچہ وہ منافق جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود تھا، وہ تو مومن ہی نہیں، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، ان کا وجود آج ہے یا نہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔
وہ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلاتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ کون منافق ہے، اس لیے کہ بظاہر وہ مومن ہوتے تھے، البتہ ان کے کچھ ایسے اعمال بتائے گئے، ایسی کچھ نشانیاں بتائی گئی جن کی وجہ سے ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کو ہم عقیدتاً منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا عمل منافقانہ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک جو اہم صفت ان کی بتائی، دھوکہ بازی، دھوکہ دینا۔ دھوکے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جس معاشرے کو تشکیل دینا چاہتا ہے، جس سوسائٹی کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد نصح پر ہوتی ہے۔ نصح کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کی بھلائی چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ کیا مطلب خیر خواہی؟ ہر مومن دوسرے مومن کا بھلا چاہے، ہر مومن یہ چاہے کہ میری طرف سے سامنے والے کو فائدہ پہنچے، میری طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، چاہے مجھے گھاٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، اور اسی پر دین کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسی پر اسلامی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے کہ ہر آدمی سامنے والے کے لیے مخلص رہے، ہر آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی سامنے والے کے لیے پسند کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میرے بھائی کے لیے بھی، میرے ایک مومن بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے۔ مجھے جو چیز پسند نہیں ہے، جو چیز میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی مناسب نہ سمجھے۔ اس پر ایمانی معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اور نفاق، دھوکہ کیا ہے؟ اس کے الٹا ہے۔ دھوکہ اس کے الٹا ہے۔ آدمی سامنے سے تو اپنے بھائی کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، لیکن دل سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دل سے اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، دل سے اس کو گھاٹے میں رکھنا چاہتا ہے۔ جو دھوکے باز ہوتا ہے اس کو صرف اپنی ترقی کی فکر ہوتی ہے، اپنی بھلائی کی فکر ہوتی ہے کہ میں اچھا رہوں، میرا کاروبار اچھا رہے، مجھے فائدہ ملے، سامنے والا چولہے بھاڑ میں چلا جائے، اس کی کیا حیثیت ہو جائے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنی ترقی دیکھتا ہے، اپنا عیش اور اپنی راحت کو دیکھتا ہے۔ یہ منافقت کی ایک نشانی بتلائی گئی۔ تو یہ وہ بیماری ہے جو آج معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دھوکہ دہی یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہو سکتا ہے، آدمی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن عام طور پر دھوکے بازی زیادہ طور پر نمایاں رہتی ہے، وہ ہے آپسی کاروبار، لین دین میں۔ ایک دوسرے کے ساتھ آدمی جو لین دین کا معاملہ کرتا ہے، کاروبار کا معاملہ کرتا ہے، اس میں زیادہ تر آدمی سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سامنے والے کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک کمزور چیز اور ایک ایسی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو عمدہ بنا کر پیش کرتا ہے، گھٹیا کوالٹی کی چیز اس کو عمدہ بنا کر پیش کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے، جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو چمکاتا ہے، سامنے والے کو جیسا ہو سکے اس کو دھوکہ دے کر اپنی ترقی کی فکر کرتا ہے۔ یہ دھوکہ کہلاتا ہے، اور قرآن مجید میں شدید اس کی مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، تطفیف کہتے ہیں کمی بیشی کرنا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی بیشی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا کمی بیشی؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو مکمل لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود ناپ تول کرتے ہیں، خود تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، یعنی لیتے وقت تو برابر لیتے ہیں، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے سامنے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی طرح سے ہو، تولنے میں کمی کر کے ہو، جھوٹ بول کر ہو، ایک کوالٹی کی چیز
دوسری کوالٹی بتا کر ہو، یا اور دھوکہ دہی کی جو شکلیں آج نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، ان میں سے کوئی شکل اختیار کرے وہ سب دھوکہ ہے۔ اور خاص طور پر آدمی مال چوری کر کے لائے اور پھر اس کو بیچے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک تو چوری کرتا ہے اور پھر سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، بیچ کر اس کو ذرا کم کر کے ذرا سستے میں بیچتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے پاس آ جائے۔ کتنا بڑا دھوکہ! کیا کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو خود بھی حرام کھاتے ہیں اور معاشرے کے پیٹ میں بھی حرام لقمے ٹھونسنا چاہتے ہیں، وہ اپنا انجام کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ویل ہے، بربادی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر قائم نہیں ہے، وہ ہم میں شامل نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو دھوکہ دے کر اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں، جو دھوکہ دے کر لوگوں کو غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن میں اس کے کوئی کام نہیں آؤں گا، ایسا شخص میری ملت پر قائم نہیں ہے، ایسا شخص میرے طریقے پر قائم نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے جس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی دنیا کیسے چمک سکتی ہے، اس کا کاروبار کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ بلکہ آگے فرمایا کہ الغش والخداع فی النار، کہ دھوکہ دڑی کرنے والے یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے جہنم ہی ہے۔ جو دھوکے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، کہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے۔ سخت ترین وعید سنائی۔ کیوں کرتا ہے آدمی؟ تاکہ کاروبار چمک جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا خود نقصان ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے، جو دوسروں کے پیر پر کھلاڑی مارنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خود اپنے پیر کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا من ضار اضرہ اللہ، جو نقصان دوسروں کو پہنچاتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جو دوسروں کو مشقت میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ کمائے گا تو کیا فائدہ ہو سکتا؟ جو دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں کو حرام کا مال کھلا کر جو لقمہ وہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا تو کیا اس لقمے سے اس کے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے؟ وہ آگ کا ایک لقمہ ہے جو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناحق دوسروں کے مال کا لقمہ بنا کر اپنے پیٹ میں ٹھونستے ہیں، جو دوسروں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ناانصافی کی بنیاد پر، چوری کی بنیاد پر، دھوکہ دڑی کی بنیاد پر حرام لقمہ جو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کا لقمہ ٹھونستا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ تو کیسے اس کی ترقی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گاہک اور مشتری، کاروبار کرنے والے، بیچنے والا، خریدنے والا، فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا بُرِكَتْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں ایک دوسرے سے سچائی کا معاملہ کرتے ہیں، دونوں اپنی اپنی چیزوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، دیکھیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، ہر چیز کلیئر بیان کر دیتے ہیں کاروبار میں، تو فرمایا ان کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ جو ہر معاملہ صفائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرتا ہے اور ہر چیز کلیئر بیان کرتا ہے، اچھی تو اچھی بتاتا ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، اس کو کلیئر کر کے بتا دیتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ لیکن فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے عیب کو چھپاتے ہیں
جو عیب ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں. فرمایا ان کے کاروبار سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. اب جس کے کاروبار سے اللہ نے برکت ختم کر دی ہو، اس کو کہاں سے زندگی میں راحت مل سکتی ہے؟ وہ کتنا بھی کمائے، اس سے اس کی زندگی میں کوئی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. جو پیسہ غلط طریقے سے آتا ہے وہ غلط طریقے پر ہی جاتا ہے. جو دھوکہ دے کر پیسہ کمائے گا وہ دھوکہ دڑی میں ہی جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ وبال بنا کر پیش کرے گا. وہ پیسہ نہ اس کو زندگی میں راحت دے سکتا ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے راحت دے سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہے، جھوٹ بول کر حرام کی کمائی سے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو دعائیں بھی ہاتھ اٹھا کر کرے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کو رحم آنا یقینی ہو. اس حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لذلک. جو شخص اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، کپڑے حرام کے ہیں، جسم کا ہر حصہ حرام سے بنا ہے، کہاں اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی. حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور دوسروں کے ساتھ جو برائی کرے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. ایسے شخص کو دنیا میں لوگ پسند بھی نہیں کرتے، اس کا بھائی بھی اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. جو دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنے کاروبار کو چمکانا چاہتا ہے، نہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، نہ بندے اس سے خوش ہوتے ہیں، نہ زندگی اس کے لیے خوشحال بن سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں. اسلام دیکھیے ہر چیز میں آخرت کو پیش نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے. ہمارے لیے سب کچھ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا آج ہے تو کل ختم ہونے والی ہے. آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم قبر میں چلے جائیں گے. تو یہ دنیا اصل نہیں ہے. دھوکے باز کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے، دھوکا دینے والے کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، فائدہ دنیا کا ہے، گھاٹا دنیا کا ہے، سب کچھ اس کے پیش نظر دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. تو اس لیے وہ دھوکا دہی پر آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت اصل ہے، وہاں کی ترقی اصل ہے. یہاں نقصان ہو جائے تو ٹھیک، یہاں پریشانی اٹھانے پڑی تو ٹھیک، یہاں گھاٹا ہو جائے تو ٹھیک، پر اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے. دنیا کے اعمال پر آخرت میں اللہ کی طرف سے حساب کتاب ہوگا، اور اسی کے اعتبار سے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں گے. یہ اگر ذہن میں رکھ کر انسان دنیا میں کاروبار کرے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک بڑے دن وہ اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی یہ بتلا دیا کہ لوگ جو دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں وہ آخرت کو بھول کر کرتے ہیں، انجام کو بھول کر کرتے ہیں. ان کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے پاس کی حاضری کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دنیا میں گھاٹا ہو تو بجا ہے، لیکن آخرت میں گھاٹا نہ ہونے پائے، یہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز جو بتلائی گئی شروع میں، ایک مومن کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہنا چاہیے میری وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ. مومن اس وقت تک، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں گا. یہ اگر میرا جذبہ ہوگا، یہ اگر میری نیت ہوگی، تو اس نیت سے جو کاروبار ہوگا وہ عبادت ہوگی. ایسا آدمی کبھی سامنے والے کو دھوکے میں رکھ کر اس کی آنکھ پر پٹھی باندھ کر اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوشش نہیں کرے گا. بس یہی اصولوں کو، انہی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا